بہت وقت پہلے کی بات ہے، اتوار کی صبح بہت جلدی دنیا خاموش اور پرسکون تھی۔ سورج ابھی ابھی طلوع ہو رہا تھا اور یروشلم کی پہاڑیوں پر سنہری روشنی بکھر رہی تھی۔ تین عورتیں مریم مگدلے، یعقوب کی ماں مریم اور سلومی آہستہ آہستہ ایک خاص جگہ کی طرف جا رہی تھیں۔ ان کے دل غم سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اس قبر کی طرف جا رہی تھیں جہاں یسوع کو دفن کیا گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں خوشبودار عطر تھے تاکہ وہ یسوع کے بدن پر ملیں اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں، اور ان کے ہاتھوں میں روشنی کے لیے مشلیں بھی تھیں کیونکہ وہ اندھیرے میں سفر کر رہی تھیں۔ اس وقت یہ مرنے والوں کی عزت کرنے کا طریقہ تھا۔ راستے میں ایک عورت نے کہا، ہمیں کون قبر کے سامنے سے وہ بڑا پتھر ہٹائے کے دے گا؟ لیکن جب وہ پہنچی تو حیرت انگیز منظر ان کے سامنے تھا۔ پتھر پہلے ہی ہٹ چکا تھا۔ انہوں نے اندر جھانکا اور سوچا کہ شاید وہ یسوع کی لاش دیکھیں گی، لیکن قبر خالی تھی۔ اچانک ایک روشن فرشتہ ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، ڈرو نہیں، تم یسوع کو ڈھونڈ رہی ہو جسے مصلوب کیا گیا تھا، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ جاؤ اس کے شاگردوں کو یہ خوشخبری دو۔ عورتیں حیران رہ گئیں، لیکن ان کا غم خوشی اور حیرت میں بدل گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی شاگردوں کے پاس گئیں اور چلائیں، یسوع زندہ ہے۔ جب ان عورتوں نے شاگردوں کو بتایا تو وہ حیران رہ گئے، کچھ نے یقین ہی نہیں کیا۔ وہ سوچنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے خود دیکھا تھا کہ یسوع صلیب پر مر گیا تھا۔ پھر پطرس اور یوحنا دوڑتے ہوئے قبر کی طرف گئے۔ انہوں نے اندر جھانکا اور واقعی قبر خالی تھی، صرف وہ کپڑا پڑا تھا جس میں یسوع کو لپیٹا گیا تھا۔ پطرس حیران تھا، کیا یہ واقعی سچ ہو سکتا ہے؟ اسی دن یسوع کے دو اور دوست اموس نامی گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ساری باتیں کر رہے تھے کہ کیا کچھ ہوا۔ اچانک ایک شخص ان کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ خود یسوع تھا، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکے۔ یسوع نے پوچھا، تم کس بات پر گفتگو کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تم نہیں جانتے یسوع مصلوب ہو گیا؟ ہم امید رکھتے تھے کہ وہ ہمیں بچائے گا، لیکن 3 دن گزر گئے۔ پھر یسوع نے انہیں صحیفے سمجھانے شروع کیے اور بتایا کہ یہ سب کچھ کیوں ضروری تھا۔ جب وہ کھانے کے لیے رکے، یسوع نے روٹی توڑی اور تبھی ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ تو یسوع ہے، وہ چلائے، لیکن اسی لمحے یسوع ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ خوشی اور حیرت سے بھرے ہوئے فوراً یروشلم واپس دوڑے تاکہ باقیوں کو خوشخبری دے سکیں۔ اسی رات سب شاگرد ایک کمرے میں جمع تھے۔ انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے، لیکن اچانک یسوع ان کے درمیان ظاہر ہوا۔ تم پر سلامتی ہو، اس نے کہا۔ شاگرد ڈر گئے، شاید یہ بھوت ہے، لیکن یسوع نے انہیں اپنے ہاتھ اور پہلو دکھائے۔ وہ کیلوں کے نشان دیکھ سکتے تھے، یہ واقعی یسوع ہی تھا۔ یسوع نے کہا، جیسے باپ نے مجھے بھیجا ویسے ہی اب میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ پھر اس نے ان پر پھونکا اور کہا، روح القدس حاصل کرو۔ مگر ایک شاگرد توما اس وقت وہاں نہیں تھا جب اسے بتایا گیا۔ اس نے کہا، جب تک میں خود یسوع کو نہ دیکھوں اور اس کے زخموں کو نہ چھو لوں میں یقین نہیں کروں گا۔ 1 ہفتے بعد یسوع دوبارہ آیا اور اس بار توما بھی موجود تھا۔ یسوع نے نرمی سے کہا، توما میرے ہاتھ دیکھو، اپنی انگلی یہاں رکھو۔ توما گھٹنے ٹیک کر بولا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع مسکرایا اور کہا، توما تم نے مجھے دیکھ کر یقین کیا، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اگلے 40 دنوں تک یسوع اپنے دوستوں کو کئی بار نظر آیا۔ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، انہیں تعلیم دی اور انہیں یاد دلایا کہ اس نے کیا کچھ سکھایا تھا۔ پھر ایک دن وہ انہیں شہر سے باہر ایک پہاڑی پر لے گیا۔ اس نے انہیں ایک عظیم مشن دیا، دنیا بھر میں جاؤ اور خوشخبری سناؤ، شاگرد بناؤ، انہیں بپتسمہ دو، انہیں وہ سب کچھ سکھاؤ جو میں نے تمہیں سکھایا، اور یاد رکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی وقت یسوع آسمان کی طرف اٹھنے لگا، ایک بادل نے اسے چھپا لیا اور وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ شاگرد حیرانی سے آسمان کو دیکھتے رہ گئے۔ تب 2 فرشتے ظاہر ہوئے اور بولے، تم آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ یسوع اسی طرح واپس آئے گا جیسے تم نے اسے جاتے دیکھا۔ لہذا ایسٹر کی کہانی صرف یسوع کی موت کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی، امید اور محبت کے بارے میں ہے۔ یسوع واپس زندہ ہو گیا تاکہ ہمیں دکھا سکے کہ موت آخری انجام نہیں۔ اس نے گناہ اور موت پر فتح پائی اور اب وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں۔ جب کبھی ہمیں غم، خوف اور تنہائی محسوس ہو، ہم یاد رکھ سکتے ہیں یسوع زندہ ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہی ہے وہ خوشخبری جو دنیا کو بدل گئی۔ خالی قبر۔ یسوع کی زندگی، محبت اور قربانی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ امید کبھی نہیں مرتی۔ وہ جو صلیب پر قربان ہوا، 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہوا تاکہ ہمیں نئی زندگی، نئی روشنی اور نئی خوشی دے سکے۔ آج جب ہم ایسٹر مناتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع کی محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے ہم اداس ہوں، رہیں یا تھک جائیں، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمارے قریب ہے۔ ہیپی ایسٹر۔ یسوع کی یہ جیت ہماری زندگی میں بھی خوشی، امید اور نجات لاتی ہے۔ لائک کریں اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، شیئر کریں تاکہ یہ خوشخبری آپ کے دوستوں اور گھر والوں تک پہنچے، سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر ہفتے نئی ایمان سے بھرپور کہانیاں سن سکیں۔ شکریہ، خدا آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ اپنی محبت میں رکھے۔